مفتی صاحب، قرآن و حدیث کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کے حوالے سے ہمیں کیا تذکرہ ملتا ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ایک نہیں بلکہ درجنوں آیات مبارکہ ہیں۔ درجنوں آیات مبارکہ ہیں، کیونکہ آنے کے لیے لفظ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر یا تو ہے جا آئے، صحیح، یا ہے بعثا اللہ تعالیٰ نے بھیجے، یا ہے ارسلہ صحیح، اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ تو یہ ارسلہ، بعثا، جاء، یہ اور اس طرح کے اور بھی شاید الفاظ نکل آئیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو بیان کیا گیا۔ اجمالی طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک خاص انداز میں قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ اچھا، یعنی ایک یا مطالعہ کرنے سے ہٹ کر آپ سرسری ایک یعنی سوچ لیں اس کے بارے میں۔ صحیح، صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور کن اوصاف و کمالات کے ساتھ بھیجا اور کس پیغام کے ساتھ بھیجا، یہ تین ہی چیزیں ہیں جن پر پورا قرآن مشتمل ہے۔ بے شک، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ٹھیک ہے، کن نشانوں کے ساتھ آئے اور آپ کیا لے کر آئے، صحیح، سارا قرآن ہی اس کے اوپر مشتمل ہے۔ صحیح۔ اب وہ عقیدہ توحید ہے یا عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہے۔ اب بالتصریح اگر آیات مبارکہ کی طرف آپ دیکھیں تو جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی اوصاف کہ جن اوصاف کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جس میں یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو، چار خوبیاں بیان فرمائیں۔ ان چاروں خوبیوں کے تذکرے کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا بیان قرآن پاک میں 4 جگہ پر ہے۔ یعنی یہ جو آیت مبارکہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، ان میں یعنی میری اولاد کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، اور اس رسول کی شان کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک و صاف کرے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، تلاوت آیات ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، اور تزکیہ نفوس۔ 4 چیزوں کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے، اور ان اوصاف کا بیان یعنی ان 4 چیزوں کا بیان قرآن پاک کے اندر 4 مرتبہ ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک میں 4 مرتبہ اسی کو بیان کیا گیا۔ اب گویا یوں کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اوصاف کے ساتھ آئے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا جس کی یہ شان ہے۔ اب سرکار کن اوصاف کے ساتھ آئے جو یہ 4 بیان کر دی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا۔ جیسے آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے محبوب، بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، صحیح، آپ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کس کام کے لیے ہوئی، آمد ہوئی اور کیوں ہوئی، اسی کا بیان کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں ایک دوسرے انداز کے اندر اس کو بیان کیا، وہ بڑا خوبصورت ہے، بات تو یہی ہے، ہدایت ہی کی بات ہے، لیکن اس کا انداز اور دوسرے انداز کے اندر ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں۔ تو اب کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یعنی قرآن پاک جو نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی شریعت جو آئی، دین اسلام جو آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کا مقصد بیان کر دیا کہ ہم نے تو قرآن بھی اس لیے نازل فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے جو لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جانے والی ہے۔
آپ کی ذات مبارکہ وہ ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے والی. اب وہ اندھیرے کیا ہیں؟ وہ کفر کے ہو سکتے ہیں، وہ شرک کے ہو سکتے ہیں، وہ ظلم کے ہو سکتے ہیں، وہ بدکاری کے ہو سکتے ہیں، وہ حق تلفی کے ہو سکتے ہیں، وہ برائیوں کے ہو سکتے ہیں، گناہوں کے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ہو سکتے ہیں، خدا سے دوری کے ہو سکتے ہیں. اور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ایمان کا نور ہے، وہ اخلاص کا نور ہے، وہ اللہ کی محبت کا نور ہے، وہ اللہ کے قرب کا نور ہے، وہ اللہ کی رضا کا نور ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کل کائنات کے اندر وہ واحد ہستی ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے محبوب آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائیں. کیسے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یعنی ہم جو کرتے ہیں نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہیں، سرکار کا یہ اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے. اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ لِتُخْرِجَ، نکالیں گے آپ. یہ آپ کا نکالنا ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اے محبوب آپ نکالیں گے، لیکن کیسے نکالیں گے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، سبحان اللہ، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے اذن سے. اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس اللہ کے راستے کی طرف جو غالب ہے. اچھا، پھر اسی طرح قرآن پاک کی اور آیت مبارکہ جس میں آمد کا تذکرہ ہے اور آپ کی شان کا تذکرہ ہے کہ آپ آئے اور کیسے آئے. ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ، بے شک اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. اب یہ نور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور وہ کتاب مبین یہ قرآن پاک. سبحان اللہ. اور بعد نے تو یہ فرمایا کہ کتاب مبین بھی خود سرکار ہے. اچھا، دونوں سے یعنی مراد یہ بھی سرکار قول موجود ہے کہ نور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب مبین بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو اب یہ تفسیر لے لیں یا یہ لے لیں کہ نور سرکار ہیں اور کتاب مبین قرآن پاک ہے. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد کا مقصد ہے، فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس نور کے ذریعے، اس کتاب مبین کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے. کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلنے والا ہے، سبحان اللہ، جو طالب رضائے مولا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف. کیا بات. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ بھی ہے، قد جاءکم، کہ بے شک تمہارے پاس آئے. سبحان اللہ. اور شان کیا ہے؟ نورن، نور کی شان کے ساتھ آئے. اور شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے رضا الہی کے طالب کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے. تو اب آمد کا تذکرہ بھی ہے، شان کا بھی ہے، اور مقصد بعثت بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا. اچھا، اسی طرح قرآن پاک کی اور آیت مبارک ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے. اب سرکار کے بھیجنے کا، آپ کے آنے کا تذکرہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا، اللہ نے بھیجا اور سرکار آئے. تو آمد مصطفیٰ بھی ہے. اور کیوں ہے؟ مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں. لوگوں کو اچھے اعمال پر خوشخبری دیتے ہیں اور برے اعمال سے ان کو آپ ڈر کی خبریں سناتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح قرآن پاک کے اندر اور آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کا تذکرہ کیا اور آپ کس شان کے ساتھ آئے اسی کا تذکرہ کیا. ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے. اب اللہ نے بھیجا، سرکار تشریف لائے، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. اور کس شان کے ساتھ ہے؟ فرمایا رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے اوپر رحمت فرمانے والے. فرشتوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، جنوں کے لیے رحمت ہے. آپ جو ہے وہ انسانوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے. آپ جو ہے وہ نباتات کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ حیوانات کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ روحانیات کے لیے رحمت بن کر آئے. یعنی اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا. تو بھیجنے کا تذکرہ ہے، آنے کا تذکرہ اور رحمت بنا کر بھیجنے کا تذکرہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، شاہد و مبشرا اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈر سنانے والا، و داعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، و سراجا منیرا اور روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا. سبحان اللہ.
تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، کن اوصاف کے ساتھ آمد ہے، کن شانوں کے ساتھ آمد ہے، کن کمالات کے ساتھ ہے، کن مقاصد کے ساتھ ہے؟ مبشرن ہے، نذیرن ہے، داعی اللہ ہے، سراجا منیرا ہے، روشن کر دینے والے سورج ہیں، لوگوں کے دلوں کو روشن کر دیا، ان کے دماغوں کو روشن کر دیا، علم کو روشن کر دیا، عمل کو روشن کر دیا۔ یہ دنیا جہان کی ساری روشنیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کے وہ تذکرے ہیں جن کا قرآن پاک کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔